یہ کچھ لوگوں کے ہاں خیال پایا جاتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، سارے اکٹھے ہونے چاہیے، سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس تقسیم کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ ایسی سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں وہ دراصل سچ اور جھوٹ کو ملانے کا کام کرنے والے ہیں، حق اور باطل کو ملانے کا ایک کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام مشرکین اور کفار کر رہے تھے کہ ہم بھی رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ مل کر کعبہ کے رب کی عبادت کیجئے، ہم بھی اسے پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے معبود، آپ ارشاد فرما دیجئے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک خیال کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پیش کیا گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس بئی سے پہلے، اس آیت سے پہلے شاید نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کہیں غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف متوجہ تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی نہیں، عظیم مکرم یاد رکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اپنی ذات ہی نہیں بلکہ آپ کے تو خاندان میں، آپ کے شجرہ مبارک میں کوئی ایسی روح موجود نہیں، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری جو شجرہ ہے، میرا شجرہ ہے، اس میں کوئی ایسا رحم اور کوئی ایسا نسب نہیں کہ جو بت پرست ہو، جو بتوں کو سجدہ کرنے والا ہو۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے شجرہ مبارک میں کوئی ایسی ماں اور کوئی ایسا باپ نہیں جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رب کی طرف سے جان نثار تلاش کیے گئے، منتخب کیے گئے، وہ بھی ایسے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور جناب مولائے کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ کے جو والدین قریبین ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے لے کر اور آپ کے شجرہ مبارک میں سے ہر فرد توحید پرست اور وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والا۔ اب مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ ایک چال چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے کفر ہمیشہ ایسی ہی چالوں پر آمادہ رہتا ہے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب کفر بارگاہ رسالت میں ایسی چال بازیاں چلنے پر تیار ہے جن کو وہ بھی اندرون خانہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کے منتخب کردہ ہے، اب ان کے لیے بھی وہ چال چل رہے ہیں، ایک چال استعمال کر رہے ہیں کہ
آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری عبادت میں شریک ہو جائیے۔ اب یاد رکھیے یہ رب کریم کا یہ بیان کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، ہمارے تک پہنچانا، یہ دراصل ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسے معاملات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کو خبردار کرنے کے لیے ہے کہ یاد رکھو جب یہ بارگاہ رسالت میں ایسی چالیں چلتے رہے ہیں، اور چال کیا ہے، مکر اور فریب کیا ہے، دیکھیے مکر اور فریب یہ ہے کہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، ہم بھی اسی کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آئیے آپ ہمارے ساتھ ہماری عبادت میں شریک ہو جائیے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آپ آئیے ہماری عبادت میں شریک ہو جائیے۔ یاد رکھیے یہی ہمیشہ دھوکہ دینے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، ہمیشہ گمراہ کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہو کر، ہمارے درمیان شامل ہو کر ہمیں کہیں گے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ۔ تو آپ جو آئے ہیں تو آپ ہمارے طریقے میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ اب معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، امام الانبیاء کے ساتھ ہے، لیکن رب نے اس کو قرآن میں باقی کس لیے رکھا، محفوظ اس لیے رکھا کہ اہل ایمان کو قیامت تک یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ کفر اور دشمن ہمیشہ اپنے ہر مکر کے لیے تیار ہے اور اپنے ہر حربے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں یہ 100% سے زیادہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا برحق نبی اور رسول ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ دھوکہ دینے والا، گمراہ کرنے والا اپنے آخری لمحے تک اپنا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور حربہ اور مکر کیا ہے یہ بھی قرآن کی اس آیت سے دیکھ لیجئے کہ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اے میرے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی اللہ کے سوا تم پوجا کر رہے ہیں۔ اب مکر اور فریب کیا تھا، اس کے اندر دھوکہ کیا تھا؟ یاد رکھیے گمراہ کرنے والے ہمیشہ یہی لفظی کرتے ہیں، یہی لفظوں کی ہیر پھیر کرتے ہیں اور اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب جواب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے لیے جو رب کی طرف سے جواب آیا کہ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، میں آپ فرما دیجئے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کرتا، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں علم الکلام کے تحت، کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات نے ہمیں یہ بتایا کہ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قرآن کی بہت ساری آیات نے ہمیں بتایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے، تو ہم اسی طرح انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یاد رکھیے یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ نہج ہے جہاں پہ مغالطہ دیا جاتا ہے اور دیا جاتا رہا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے مت چلے۔ اور جملہ بھی یہی تھا کہ ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جانثاران محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب انہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کی پیروی کرو تو وہ کہنے لگے ہم تو پہلے دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں،
اللہ کے رسول کی طرف سے جو انہیں جواب دیا گیا کہ تمہاری خواہش الگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، آپ کی اطاعت کو تم اپنی خواہشات کے برابر مت سمجھنا۔ حاضرین مکرم، یہی وہ دین کی راہ میں وہی راستہ ہے، وہی منہج ہے اور وہی منزل ہے جہاں پہ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہی زندگی میں مشکل مرحلہ آتا ہے اور یہ ہم اہل ایمان کے لیے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ جواب تو مشرکین کے لیے تھا، جواب تو ان کفار کے لیے تھا جو آقا کریم سے اعتراض کر رہے تھے، لیکن اس کو قرآن نے باقی اس لیے رکھا، محفوظ اس لیے رکھا، قرآن کی آیت کا حصہ اس لیے بنایا گیا کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ سبق ملتا رہے کہ ہمیشہ زندگی میں جب بھی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو دو آپشن ہے، ایک ہماری خواہش اور ایک رسول اللہ کی پیروی۔ ایک ہماری خواہش، ایک ہماری من مرضی اور ایک رسول اللہ کی پیروی۔ یقین کیجئے یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کو علامہ نے کہا نا کہ یہ شہادت گاہ الفت پہ ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا کہ بڑا آسان ہے۔ یہ خواہشات کی جو پیروی ہے، جس طرح اسے پاک میں بتایا گیا نا کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا، بلکہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ وہی ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ زندگی کا جب بھی کوئی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کے معاملات سے ہے، ہماری تجارت سے ہے، معیشت سے ہے، اخلاق سے ہے، کسی بھی معاملے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دونوں آپشن سامنے رکھنے ہیں، ایک ہماری مرضی ہے، ایک رسول اللہ کی پیروی ہے۔ اور یقین کیجئے کامیابی اسی میں ہے، بقا اسی میں ہے